بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، کتاب اللہ دستور حیات ہے، کتاب اللہ منشور حیات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن انسانیت کے لیے آب حیات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہے جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے اللہ نے ہم کلامی فرمائی تو وہ کلیم اللہ ٹھہرے۔ جب اس امت کی باری آئی میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے گی تو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو 2 رکعت نماز کی نیت مان لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز کے اندر جلد بازی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام جب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت کے اوپر وقف کیا کرتے تھے، یعنی آیت مکمل کرنے کے بعد سانس توڑ دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین وقف فرماتے، پھر دوسری آیت پڑھتے، سانس توڑ دیتے، پھر تیسری آیت کو شروع فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس آیت کے اوپر اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر بندے کو جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ چوتھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پھر بندے کو جواب دیتے ہیں
کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ اب اللہ تو ہر آیت کے اوپر بندے کو جواب دیتی ہے، لیکن ہماری سپیڈ نماز کے اندر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اللہ کے جواب کو سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں آیت مکمل کرنے کے بعد ان کانوں سے اللہ کی طرف سے جواب نہ سن لوں، میں اس وقت تک دوسری آیت شروع نہیں کرتا۔ لیکن نماز کے اندر بھی انہیں مزہ آ رہا ہوتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے لذت نصیب ہوتی تھی۔ جس طرح نماز کے اندر لذت ملتی ہے، اسی طرح اللہ قرآن کی لذت بھی اپنے بندوں کو عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، فرأیت رجلا یصلی، میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحریت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، وہ قرآن پڑھتا رہا میں قرآن سنتا رہا، وہ قرآن پڑھتا گیا میں قرآن سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، یہاں تک کہ اس بندے نے قرآن کا ایک ثلث پڑھ لیا، 10 پارے تلاوت کر لیے۔ میرا خیال یہ تھا اب تو یہ بندہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا، حتی قرأ نصف القرآن، یہاں تک کہ آدھا قرآن پڑھ لیا، 15 پارے تلاوت کر لیے۔ میرا خیال یہ تھا اب تو یہ بندہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا، حتی قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا۔ فلما انصرف، جب اس بندے نے سلام پھیرا، فرأیتہ، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، وہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت تھی، قرآن کے ساتھ عشق تھا۔ ہمارے ملتان کے ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری محمد عبداللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، MBA چوک کے پاس ان کا مدرسہ تھا۔ قاری صاحب ایک مرتبہ عمرے کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جہاز کے اندر بیٹھ گیا، جہاز نے رن وے سے اڑان لی، فضا کے اندر بلند ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ میں 4-5 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو بعد میں نے قرآن شروع سے پڑھنا شروع کر دیا، الف لام میم سے تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ کئی گھنٹوں کے بعد جہاز کے اندر اعلان ہوا کہ ہم فلاں ملک کے عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترنے والے ہیں۔ میں نے اس وقت الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا تھا۔ زمین کے اوپر تو لوگوں نے قرآن کے ختم کیے ہیں، شاید ہوا کی دوش کے اوپر، فضا کے اندر، جہاز کے اندر یہ پورے قرآن کا ختم کرنا تاریخ انسانی کا پہلے واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جانا تھا، مجھے اس سفر کے اندر 8 دن اور 8 راتیں لگی۔ میں نے سوچا سفر طویل ہے، 450 کلومیٹر کا سفر ہے، چلو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے 8 دن اور 8 راتوں کے اندر 16 مرتبہ قرآن کا ختم کر لیا۔ جب لوگوں کے سامنے یہ واقعات سنائی جاتی ہیں تو بعض مرتبہ ہمارا نوجوان طبقہ کہتے ہیں کہ مولانا میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ لے، ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کر لے۔ میں اسی نوجوان سے پوچھتا ہوں میرے بھائی ایک بات تو بتلا، سردیوں کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، ایک بندہ عشاء کی نماز کے بعد ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا، انٹرنیٹ کا پیکج لگا کر وہ موبائل کی سکرین پر دھڑکتے جسموں کے تماشے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ انڈیا کی فلم دیکھتے دیکھتے وہ پوری رات گزار دیتا ہے۔ مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان بلند ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا آج کا نوجوان بھائی کہتے ہیں مولانا ایسا ہو سکتا ہے، اگر دنیا کے لیے گناہ کی خاطر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے کلام کی محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے قرآن کی خاطر پوری رات جاگنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے پوری رات قرآن کی تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے کلام کی محبت آ جاتی ہے، بندے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے
مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے۔ یہ نوجوان جب کسی کے ساتھ عشق مجازی کر لیتے ہیں، ناجائز محبتیں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر نیند نہیں آتی، اس کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر دنیا والوں کی ناجائز محبت کا یہ معاملہ جس کے دل کے اندر حقیقی محبت آ جاتی ہے، جس کے دل کے اندر اس کائنات کے خالق کی محبت آ جاتی ہے، جب تک وہ کلام اللہ کی تلاوت نہ کرے اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا درد عطا فرمایا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آزاد کشمیر کی طرف تشریف لے گئے، جس بندے کے پاس قیام تھا، انہوں نے مضمون بھی لکھا کہ اپریل کا مہینہ تھا، میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیٹھک کے اندر پانی کا انتظام کیا، سگلا رکھ دیا کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے۔ فرماتے میں شاہ صاحب کو ڈرائنگ روم کے اندر لٹا کر سلا کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب تہجد کے وقت میں شاہ صاحب کے کمرے میں آیا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر موجود نہیں تھے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا، جنگل کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، شاہ صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ اور مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، تالے کی چابی میرے پاس ہے۔ فرماتے میں نے شاہ صاحب کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن میں شاہ صاحب کو تلاش کر نہ سکا۔ اپریل کا مہینہ تھا، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ میں ایک اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ مجھے کہیں سے تو چلنے کی آواز آئے گی۔ فرماتے مجھے ایک سمت سے آواز آئی، میں نے اسی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب میں کچھ آگے ہوا تو مجھے قرآن کی آواز سنائی دینے لگی، حتیٰ کہ جب اور قریب ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرماتے جب میں اور قریب ہوا تو منظر بڑا عجیب تھا، ایک چٹان کے اوپر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے، اور سامنے والی چٹان کے اوپر ایک کالا اژدہا جھوم جھوم کے قرآن سن رہا تھا۔ فرماتے میں کبھی شاہ صاحب کا جھوم نہ دیکھتا، کبھی قرآن سننے والے سانپ کا جھوم نہ دیکھتا۔ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا، شاہ صاحب قرآن بھی پڑھ رہے تھے، ایک عجیب لہر تھی، شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور صاحب جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن سن رہا تھا۔ حتیٰ کہ جب فجر کی آذان کی آواز بلند ہوئی، شاہ صاحب کے کان کے اندر آذان کی آواز پڑی، شاہ صاحب نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کیا۔ جب قرآن کی تلاوت بند ہو گئی تو صاحب نے اپنا سر چٹان پہ رکھ کر اپنے راستے پہ چلے گیا۔ جی ہاں، جب قرآن اتنے درد دل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو جنگل کے حشرات و مرض، جنگل کے جانور، جنگل کے درندے بھی قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی طبیعت صحت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے آسمان کو دیکھنا، ہم روزانہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آج تک آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں روزانہ آسمان، ستارے، بادل، سورج، چاند کو دیکھ کے تھک چکا ہوں۔ اور دوسرا پانی پینا، بندے کی عمر 100 سال بھی ہو جائے تب بھی بندے کو پیاس لگتی ہے۔ اور تیسرا بیت اللہ شریف ہے، جب بندہ بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو کوئی بندہ پوری کائنات کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ کر تھک چکا ہوں، میں بیت اللہ کو بار بار دیکھ کر تھک آ چکا ہوں۔ بندہ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کی چاہت بڑھ جاتی ہے، 2 مرتبہ دیکھ لے، تیسری مرتبہ بیت اللہ کے پاس جانے کی تمنا بڑھ جاتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے روزنامہ اسلام اخبار کے اندر یمن کے ایک شخص کا انٹرویو شائع ہوا، وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ عرفات کے میدان میں اس بوڑھے کو ٹھوکر لگی، زمین پہ گر پڑا۔ کسی شرطے نے، فوجی نے، پولیس نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو اٹھایا
اور اس شرطے نے اس بوڑھے سے کہا بوڑھے میاں یہ کوئی عمر ہے حج کرنے کی؟ اگر آپ نے حج کرنا تھا تو جوانی کی عمر میں حج کرتے، اللہ کو جوانی کی عبادت مقبول اور پسند ہے۔ بوڑھا کہنے لگا بیٹا جب میں جوان تھا میں نے اس وقت بھی حج کیا تھا۔ پولیس والے نے کہا بابا آپ کی اس وقت عمر کیا تھی، ایج کیا تھی؟ بوڑھے نے کہا بیٹا میری عمر اس وقت 20 سال تھی، میں نے 20 سال کی عمر میں سب سے پہلا حج کیا تھا اور اس وقت میری عمر 120 سال ہے، میں اپنی زندگی کا 100واں حج کرنے کے لیے آ چکا ہوں، یہ میری زندگی کا 100واں حج ہے۔ وہ پولیس والا کہنے لگا بابا آپ کے دل میں حج کرنے کا اتنا شوق ہے، آپ کے دل میں بیت اللہ کو دیکھنے کی اتنی تڑپ ہے؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بوڑھا رو کے کہتے بیٹا جب میں بیت اللہ کا طواف ودا کر کے فارغ ہوتا ہوں، یہ حاجی کے اوپر طواف کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب میں رخصت کا طواف کر لیتا ہوں بیت اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں، میں اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، اللہ اگر میری زندگی کا ایک اور سال باقی ہے اللہ آئندہ سال بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ بس بیت اللہ کو دیکھتا ہوں اللہ کے سامنے رو رو کے یہی دعا کرتا ہوں، میرے اللہ کو میری دعا پسند آ جاتی ہے، اللہ آئندہ سال بھی حج کی سعادت نصیب فرما دیتی ہے۔ وہ بوڑھا آخر کے اندر کہنے لگا بیٹا میں نے اپنی زندگی کے اندر یمن سے لے کر مکہ مکرمہ تک 35 حج تو پیدل کیے ہیں۔ یہ بیت اللہ کو دیکھنے کے شوق اللہ بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا تو مجھے وہاں کے دوستوں نے بتلایا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو پہلے یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اب مسلمان ہو چکی ہے، آپ سے سوالات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ خاتون پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، اس عورت نے اسلام کے متعلق تقریباً 2 گھنٹے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا وقت تھا جب آپ کے دل کی دنیا بدلی، آپ مسلمان ہو گئی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ حضرت میں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، میرا خاوند عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ہم امریکہ کے دفتر میں کام کیا کرتے تھے، دفتر والوں نے کہا کہ ہم نے جدہ کے اندر ایک نیا دفتر کھولا ہے، جو بندہ وہاں جانا چاہے تو اس کی تنخواہ کے اندر اضافہ کریں گے، سہولیات مراعات ملے گی، نیا ملک دیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے اپنے خاوند سے بات کی تو خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، حتیٰ کہ ہم سفر کر کے مکہ مکرمہ کے قریب جدہ پہنچ گئے اور جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ میں نے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر مسلمانوں کو دیکھا، وہ سفید چادروں کے اندر ملبوس ہوتے، سر ان کا ننگا ہوتا، پاؤں کے اندر خاص قسم کے ہوائی چپل ہوتے، زبان کے اوپر ایک ہی صدا لبیک اللہم لبیک کی ہوتی۔ تو میں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ایک جیسا لباس ہے، کیا مسلمان ایک ہی لباس استعمال کرتے ہیں؟ تو میرے خاوند نے کہا کہ یہاں مسلمانوں کا بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس کے دیدار کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مسلمان اپنے علاقے کے اندر چھوٹا سا بیت اللہ کیوں نہیں بنا لیتے جیسے ہمارے دوسرے مذاہب کے اندر ہر علاقے کے اندر عبادت خانہ ہوتا ہے؟ تو خاوند نے کہا کہ مسلمان بے وقوف ہوتے ہیں، مسلمان پاگل ہوتے ہیں، ان پاگلوں کو کون سمجھائے؟ فرماتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب حج کا موسم قریب آیا، لاکھوں کی تعداد میں نے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، لاکھوں کی تعداد میں گورے ہیں، کالے ہیں، ایشین ہیں، امریکن ہیں، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے، وہ ایک ہی لباس کے اندر ملبوس۔ تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ خاوند نے کہا کہ مسلمان اپنے حج کے فریضے کے لیے مکہ مکرمہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس عورت نے اللہ والے کو بتلایا کہ جب میرے خاوند نے یوں کہا کہ بیت اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں تو میرے دل کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کا بیت اللہ دیکھنا ہے۔ خاوند نے کہا کہ غیر مسلم وہاں پہ نہیں جا سکتے، نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے،
میں نے کہا کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، میرے خامد نے مسلمان عربوں جیسا جبہ پہنا، سر کے اوپر سرخ رومال رکھ لیا، میں نے مسلمان عورتوں جیسا عبایا خریدا، عبایا لے لیا، برقع لیا، گاڑی کے اندر سوار ہو کر مکہ مکرمہ جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تقریباً 70 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ راستے کے اندر ایک چیک پوسٹ آتی ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کو چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ کی شان وہ وقت پولیس والوں کی تبدیلی کا وقت تھا، صرف ایک پولیس والا، ایک شرطا کھڑا تھا، دور سے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جب ہماری گاڑی اس کے قریب پہنچی، اس نے جھانک کے دیکھا مسلمان عورت ہے، مسلمان مرد ہے، اس نے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے اشارہ کیا، حقیقت میں اللہ راستے کھول رہا تھا۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پہنچے، پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کی، حتیٰ کہ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے باب فہد دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ تصورات کے اندر باب فہد، باب عبداللہ، باب عبدالعزیز، ان دروازوں کو لے کے آئے کہ اللہ نے کتنے خوبصورت ان دروازوں کو لوگوں کے ذریعے بتا دیا۔ جب اس عورت نے باب فہد دروازے کے نقش و نگار بناوٹ کو دیکھا تو اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جب دروازہ اتنا خوبصورت ہے تو بیت اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ خاوند نے کہا کہ میرے پاس وقت تھوڑے آگے چلتے ہیں، بیت اللہ کو جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے چلتے جب ہم مطاف کے اندر پہنچے تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت جب میری پہلی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی تو یوں لگا جیسے بیت اللہ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور میری نظروں کو کس نے کھینچ لیا ہو۔ میں بیت اللہ کی طرف دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں رو بھی رہی تھی اور بیت اللہ کو بھی دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے خاوند کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرا خاوند بھی رو رہا تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو خاوند نے جواب دیا آج زندگی کے اندر پہلی مرتبہ اس چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر، کالے رنگ کے غلاف کعبہ کو دیکھ کر میرا دل بھی نرم ہو چکا ہے، میری آنکھیں بھی نرم ہو چکی ہیں۔ میری زندگی کے اندر کئی غم آئے لیکن آج تک میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہ نکلا۔ پتہ نہیں اس گھر کے اندر کیا کشش ہے جس نے میرے دل اور آنکھوں کو نرم بنا دیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مسلمانوں کا دین اسلام صحیح دین ہے، میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا جب آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بیت اللہ کے پاس کوئی مسلمان بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں ان کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ اس نے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ خاتون کہنے لگی حضرت میں نے کسی کا بیان نہیں سنا، میں نے ذکر کی مجلس کے اندر شرکت نہیں کی، بلکہ میں نے بیت اللہ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، اس بیت اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کا دل نہیں بھرتا، طبیعت صحت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز جس کو دیکھنے سے پڑھنے سے انسان کا من نہیں بھرتا وہ قرآن عظیم الشان ہے۔ جب بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے عجیب لذت ہوتی ہے۔ ہر مسجد کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ فضائل اعمال کے جو مصنف تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لیتا ہوں، خوشی کا مقام ہے۔ میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، میں نے اپنی خالہ کو جا کے بتلایا خالہ میں نے قرآن کے 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیے ہیں۔ تو خالہ نے کہا بیٹا زکریا تھوڑا سا قرآن تو سنا دو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ میرا وضو ہے، میں 2 رکعت نماز کی نیت مان لیتا ہوں، آپ کو نماز ہی کے اندر قرآن سنا دیتا ہوں۔ خالہ نے کہا بیٹا تو امام بن جا، میں تیری مقتدی بن جاتی ہوں، میرا بھی وضو ہے تیرا بھی وضو ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے میں اگلے مصلے کے اوپر کھڑا ہو گیا، خالہ پیچھے مصلہ بچھا کر میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا تھا تھوڑا سا قرآن سنا دو، میں نے 2 رکعت کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا۔ بعض وقت شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسا ناممکن ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے زمانوں کی واقعات بتلاتے ہیں، پچھلے دور کے بزرگوں کی واقعات سناتے ہیں، کیا اس دور کے اندر بھی ایسا ہوا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے ملتان گلگشت علاقے کے اندر، انہوں نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر 27 قرآن کے ختم کیے ہیں۔ دکاندار بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرمایا ہے۔ روزانہ کا ایک قرآن پڑھتے تھے، تو آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر قرآن کا شوق پایا جاتا ہے، جن کے اندر قرآن کی محبت پائی جاتی ہے، جن کے اندر قرآن کا ایک پیار پایا جاتا ہے۔ اور جب میں یہی چیز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ شوق وہاں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ عثمان ہم سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، لوگوں اگر تمہارے دل صحیح ہو جائے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ دل کے اوپر گناہوں کا زنگ آ جاتا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی میل آ جاتی ہے، پھر اللہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کو تقریباً 7 سال ہو چکے تھے، اس نے 7 سال کے اندر ایک مرتبہ کے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ 7 سال کے بعد ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر اس نے قرآن کھول کے دیکھا۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے کلام پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر قرآن کا شوق پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کریں۔ میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اگر آپ روزانہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، روزانہ کی صرف ایک آیت پڑھ لیا کریں۔ ایک آیت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آیت کا رکوع کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی بندے کے لیے ایک آیت کا پڑھنا مشکل ہے، سستی غالب آ چکی ہے، تو وہ لوگ روزانہ وضو کر کے قرآن کو محبت کے ساتھ اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بوسہ لے کر اپنی جگہ رکھ دیا کرے۔ اگر بندہ روزانہ قرآن کے ساتھ اتنی بھی محبت کا اظہار کر لے، مجھے اپنے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ سے تلاوت کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کے آخری ایام میں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندہ مجمع کے اندر کھڑا ہوا، کہنے لگا عثمان اپنا خطبہ موقوف کر دیں، ہم تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کو جاری رکھا، ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، عثمان خطبے کو بند کر دے۔ حضرت عثمان نے خطبے کو جاری رکھا، پہلا بندہ آگے بڑھا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس عصا کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے تو مجھے قتل کر دیتا لیکن اس عصا کو نہ توڑتا، آج تو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا۔ یہ وہی عصا ہے جس عصا کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، یہ وہی عصا ہے جس عصا کو پکڑ کر صدیق اور فاروق نے خطبہ دیا۔ آج تو نے پیغمبر اور شیخین کی نشانی کو توڑ دیا، اللہ بھی تجھے توڑ کے رکھ دے گا۔ لوگ اور کھڑے ہو گئے، عثمان خطبے کو بند کر دے۔ حضرت عثمان نے اپنے خطبے کو موقوف کیا، گھر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ عثمان کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تقریباً 40 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے۔ اس نے عثمان سے اس ایام کے اندر پوچھا تھا، عثمان کیا آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے میں نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ بھوک بھی مٹا دیتے ہیں، پیاس بھی مٹا دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور ہوئے 39 دن گزر چکے تھے، 40واں دن تھا۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے عثمان کی آنکھ بند ہوئی،
جو ہی عثمان کو اونگ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ بوڑھا ہو چکا ہو، حکومت کرنا اب میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا فرمائے، اور اگر عثمان دنیا کے اندر حکومت نہیں کرنی تیاری کر لے، آج تو نے روزہ رکھا ہوا ہے افطاری میرے ساتھ کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، نائلہ میں نے جو پجامہ سلا کے رکھا ہوا تھا پجامہ لے کے آؤ۔ نائلہ کہنے لگی عثمان پوری زندگی آپ نے چادر اور تہمت کا استعمال کیا ہے، پجامہ کیوں پہننا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے بتایا اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، لگتا یہ کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، جب لوگ مجھے شہید کریں گے کہیں ایسا نہ ہو میرے جسم کے پوشیدہ اعضاء لوگوں کے سامنے کھل جائے۔ میں نے دنیا کے اندر حیا سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ابو بکر آئے، اللہ کے نبی لیٹے رہے، پنڈلی سے چادر اوپر کی جانب اٹھی ہوئی تھی، عمر آئے میرے پیغمبر لیٹے رہے، لیکن جو بھی عثمان داخل ہوئے میرے پیغمبر نے اپنی چادر کو درست کر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے لیکن عثمان کے آنے پہ چادر کو درست فرما دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر پجامہ پہن لیتے ہیں حتیٰ کہ پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان کو پتہ چل چکا تھا شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے ہیں حتیٰ کہ چند حضرات عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، عثمان جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، عثمان کو داڑھی سے پکڑ کر یوں کھینچا، حضرت عثمان کی چیخ نکلی، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا ظالم اگر آج تیرا والد زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکتا۔ وہ شخص پیچھے ہٹا، دوسرا بندہ آگے بڑھا، عثمان کی جھولی کے اندر قرآن رکھا ہوا تھا، اس ظالم نے قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، وہ قرآن دور جا پڑا۔ سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عثمان کو قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، ظالم نے ٹھوکر ماری لیکن قرآن خود بخود پھر عثمان کی گود میں آ جاتا ہے، قرآن عثمان کی جھولی میں آ جاتا ہے، کیونکہ عثمان کو قرآن کے ساتھ پیار تھا۔ تیسرا ظالم آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڑ تھا، اس سے عثمان کے سر کے اوپر وار کیا، عثمان کا سر پھٹ گیا، سر سے خون جاری ہوا۔ عثمان کے سر سے نکلنے والا خون یہ قرآن کے مقدس تورات کے اوپر گر پڑتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر عثمان کا خون گرتا ہے۔ حضرت عثمان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک چوتھا شخص آگے بڑھا، عثمان کو پاؤں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب بھیجا، عثمان زمین پہ گر پڑے۔ پانچواں ظالم عثمان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ میں دھاری دار خنجر تھا، سینے کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ عثمان کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہی عثمان جس نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کے دی تھی، وہی عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، وہ عثمان جس کے نکاح کے اندر پیغمبر کی 2 بیٹیاں آتی ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا عثمان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، عثمان تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک کے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق اور دوست عثمان بن عفان ہوں گے۔ وہ عثمان جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ وہ عثمان جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع میں پیکر کے درخت کے نیچے اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا تھا، عثمان تو موجود نہیں ہے لیکن یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس عثمان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، اس عثمان کے اوپر کتنا تشدد ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے سینے کے اوپر جب خنجر سے وار کیے گئے، حضرت نیلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، اپنا ہاتھ آگے کیا،
اس ظالم نے لیلا کے ہاتھ میں پروار کیا، حتیٰ کہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ میرے اوپر بھی تشدد، میری بیوی کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ حضرت عثمان کی زبان سے اس شخص کے لیے دعا نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ عثمان شہید ہو جاتے ہیں، عثمان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان کو غسل دینے کی اجازت نہیں تھی، کفن پہنانے کی اجازت نہیں تھی، عثمان کی نماز جنازہ کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، حتیٰ کہ جب تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن عثمان کی نماز جنازہ کی اجازت ملی، اور رات کے اندھیرے میں صرف 17 صحابہ کرام نے عثمان کی نماز جنازہ پڑھی، جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا، لیکن آخری وقت کے اندر قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا۔ جب میں تصورات کی دنیا میں محشر کا میدان دیکھتا ہوں تو مجھے محشر کے میدان کے اندر یوں نظر آتا ہے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی منبر رسول دے گا۔ لیکن عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہی حضرات کے نام لیوا ہے تو ہم بھی قرآن کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بن جائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی اسی طرف لگائیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ میرے محبوب نے طالب علم کا ذکر پہلے کیا ہے، استاد کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ قرآن کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، مجاہدیں برداشت کرتا ہے، اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ترتیب ہی یہی ہے کہ انسان پہلے سیکھتا ہے بعد کے اندر اسے سکھاتا ہے۔ اگر بچے پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر آئیں گے، کسی مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ خیر کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو ذر اگر تو صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے، اللہ تجھے 100 نوافل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا، ابو ذر اگر تو علم کا ایک باب سیکھ لے، اللہ 1000 نوافل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہماری مساجد کے اندر، مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، نماز حنفی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، وضو کے فرائض سکھائے جاتے ہیں، غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ اگر بچہ صبح کے وقت مسجد میں آئے، وہ ایک آیت سیکھ لے، علم کا ایک باب سیکھ لے، اللہ ہزاروں نوافل کا اسے ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن سیکھے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آگے سکھاؤں گا، تو اللہ اسے 70 صدیقوں کے اجر کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ کہ لمحوں کے اندر اللہ اتنا بڑا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ اور پھر جو بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد مدرسے میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا اور اس کے والدین کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ میرے اللہ کا اس کے اوپر احسان عظیم ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ہم بازار سے پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ آلو کس طرح کلو ہے، آلو بخارا کس طرح کلو ہے، فاکسا کس طرح کلو ہے، وہ ہمیں ریٹ بتا دیتا ہے۔ ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ پیسے تیری مرضی کے اور پھل میری مرضی کا، اسے منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں اور پھلوں کا پھر انتخاب کرتے ہیں، اچھے اچھے پھل اٹھا کے ترازو کے اندر ڈالتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اندر پھلوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسی طرح میرا اللہ قرآن کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کسی محلے سے بچے کو بھیج دیتا ہے، دوسرے محلے سے بچے کو بھیج دیتا ہے، جہاں مسافر طلباء ہوتے ہیں، مسافر طالبات ہوتی ہیں، دور دراز علاقوں کی رہنے والی، ان کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں، ان کا چناؤ اللہ کرتے ہیں۔
اللہ انتخاب کر کے مدرسے کی چار دیواری کے اندر بھیج دیتی ہے، مسجد کا نورانی ماحول عطا کر دیتی ہے، اور پھر یہ مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر پڑھنے والے طلباء، مدرسۃ البنات کے اندر پڑھنے والی طالبات کتنی خوش نصیب ہوتی ہے۔ آج صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کسی کے سامنے لکڑی کو رکھ دیتا ہے، وہ پورا دن لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے، اس لکڑی کو فرنیچر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کے سامنے سیمنٹ گارے اینٹ کو رکھ دیتا ہے، وہ پورا دن عمارت سازی کا کام کرتا ہے۔ اللہ کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیتا ہے، وہ لوہے پہ محنت کر کے جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ اللہ کسی کے سامنے سبزی کو رکھ دیتا ہے، پورا دن وہ سبزی بیچنے کے لیے صلاح لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کے سامنے کپڑے کو رکھ دیتا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، پھر اس کی سلائی کرتا ہے۔ اللہ کسی کے سامنے جوتے کو رکھ دیتے ہیں، وہ جوتے کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم، مدرسۃ البنات کے اندر پڑھنے والی طالبہ اتنی خوش نصیب ہوتی ہے جب صبح سویرے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ ان کے سامنے لکڑی کو نہیں رکھتے، اللہ ان کے سامنے اینٹ گارے پتھر کو نہیں رکھتے، بلکہ اللہ ان کی جھولی کے اندر اپنا قرآن رکھ دیتی ہے۔ اللہ ان کی جھولی میں اپنے پیغمبر کا فرمان رکھ دیتی ہے۔ صبح سویرے آنکھ کھلتی ہے، وضو کرنے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، سونے کے لیے بستر پہ آتی ہے، اس وقت بھی ان کی زبان کے اوپر قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اور پھر جب بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو اسے اعزاز دیا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ ایک انعام دنیا والے دیتے ہیں اور ایک انعام میرے اللہ نے دیا ہے۔ میرے اللہ نے انعام کیا دیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بچہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد مدرسے کی طرف روانہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ آج دنیا والے کسی ملک کے اندر جاتے ہیں، ملک کا صدر وزیر جاتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہوئے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، اعزاز دیا جاتا ہے۔ دنیا والوں کو قالین مبارک ہو، دنیا والوں کو کارپٹ مبارک ہو، لیکن مدرسے کے اندر پڑھنے والا طالب علم کتنا بڑا اعزاز کرتا ہے کہ فرشتے اپنے نورانی پر اس کی جوتیوں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد مدرسے میں آتا ہے تو سمندر کے اندر مچھلیاں، ہواؤں کے اندر پرندے اور سوراخوں کے اندر چیونٹیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، وہ کہ تمام مخلوقات اس کی بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اولادوں کو دین ضرور سکھائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بابا جی آپ اپنا قرآن درست کر لیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اس عمر کے اندر قرآن سیکھوں، لوگ کیا کہیں گے۔ جب میں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو صحابہ کرام کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تقریباً 60 سال کی عمر میں ایمان قبول کرتے ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 4 سال گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 60 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ پھر 4 سالوں کے اندر سب سے زیادہ ابو ہریرہ کا حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ بڑھاپے کے اندر بھی قرآن سیکھتے تھے، بڑھاپے کے اندر بھی علم سیکھتے تھے۔ اگر کسی کا قرآن درست نہیں ہے تو وہ بڑھاپے کے اندر مسجد کے امام سے، مسجد کے قاری سے اپنا قرآن درست کر لیتا ہے۔ اور میں تمام حضرات سے پھر یہی درخواست کروں گا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، پوتے کو، نواسے کو ضرور قرآن پڑھائیں۔ جب یہی بچے قرآن پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اللہ ان معصوم طلباء کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ سکھا دیتی ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور دوسرا میری تمام حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ جس علاقے کے اندر مسجد بن رہی ہو، مدرسہ بن رہا ہو، ضروریات ہو تو ان کے ساتھ تعاون بھی ضرور کیا کریں۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے کہ مولویوں کا کام تو ہر وقت ہی مانتے رہنا ہے، مولوی
اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، جب بھی مانگتے ہیں تو اللہ کے گھر کے لیے مانگتے ہیں، جب بھی مانگتے ہیں تو طلباء کی ضروریات کے لیے مانگتے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ جو اللہ کے نبی کے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے امبالہ، تو وہاں ایک بزرگ تھے سید توکل علی شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، غرباء مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو ایک خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید توکل علی، تم اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو لیکن میرے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو کسی بزرگ سے جو دور دراز علاقے میں رہتے تھے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ غرباء مساکین کو تو کھانا کھلاتے ہیں لیکن مدرسے کے اندر پڑھنے والے آپ طلباء کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ طلباء اللہ کے نبی کے مہمان ہیں۔ سید توکل علی شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ قریب کوئی مدرسہ تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے، مدرسے کے طلباء کو بلا کے گھر لے آئے، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر طلباء کے منہ میں ڈالتے رہے اور یہ فرما رہے تھے یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے۔ اور میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اگر کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو کچھ مٹھائی میٹھی چیز لے کر مدرسے کے اندر چلے جائیں، جہاں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ شیرینی وہ مٹھائی آپ بچوں کو کھلائیں اور بچوں سے کہے کہ بیٹا میری پریشانی کے لیے دعا کر دے۔ وہ معصوم طلباء جو صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب ان کے معصوم ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے، اللہ معصوم طلباء کے ہاتھوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ غصے میں آ کر کہہ دیتے یہ تو ملا ہے، کبھی مولوی کے نام کو بگاڑ کے کہتے مولوی بن گیا۔ یہ بھی مدرسے کے طلباء کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی بھی مدرسے کے طلباء کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی بھی مدرسے کے طلباء مسجد مدرسے کے اندر پڑھانے والوں کے نام کو نہ بگاڑنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اپنے ایمان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہو تو مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھنا، اللہ مرتے وقت تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیں گے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر ایک مرتبہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کسی بھی نیک عمل کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی بندہ کسی سے بیعت کرتا ہے تو ہر مرید کے اوپر یہ کیفیت ضرور آتی ہے، یا تو قبض کی کیفیت ہوتی ہے یا بس کی کیفیت ہوتی ہے۔ قبض کی کیفیت کا معنی کہ کسی بھی نیک عمل کو من نہیں کرتا، اور بس کی کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر نیک عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت کے اوپر جب یہ کیفیت آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، ذکر اذکار مراقبہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ اگر دل کے اوپر کوئی شقاوت کوئی سختی آ گئی اس کو ختم فرما دے۔ میرے اللہ نے دل کے اندر الہام فرمایا میرے بندے اگر آپ کے لیے مدرسے کے طلباء دعا کر دیں تو میں آپ کی اس کیفیت کو ختم کر دوں گا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، وہ قریب مدرسے کے اندر تشریف لے گئے۔ جب طلباء نے دیکھا، اساتذہ نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد تشریف لائے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میرے اعزاز کے اندر کھڑے ہو گئے، جبکہ اللہ نے میرے دل کے اندر الہام فرمایا کہ میں تم سے جا کر دعا کرواؤں۔ عزیز طلباء، عزیز بچوں، ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرو۔ بچوں نے معصوم لگنے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ نے بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی کیفیات عطا فرما دی۔ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے ملتان سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے کوٹکتو، وہاں ایک بزرگ تھے علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گیا، جس مدرسے کے اندر مجھے داخلہ ملا وہاں کے ناظم نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو داخلہ تو دیتے ہیں البتہ کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بستی کے اندر کوشش کی لیکن انتظام نہ ہو سکا۔
ہر گھر والے کسی نہ کسی طالب علم کے کھانے کا ذمہ لے چکے تھے۔ فرماتے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، اپنے علاقے کے اندر علم حاصل کروں گا، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ بات ہے کہ ایک دن عصر کے بعد کا وقت تھا، میں بڑا پریشان تھا، ٹینشن کے اندر مبتلا تھا۔ مدرسے کے قریب ایک سیدھا پلاٹ تھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، غم زدہ اداس تھا۔ مجھے ایک بڑھیا عورت کا وہاں سے گزر ہوا، اس بڑھیا عورت نے میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا تو کسی شریف خاندان کا چشم و چراغ دکھتا ہے، پریشان کیوں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑی عورت سے کہا جا اپنا کام کر، میں پہلے ٹینشن کے اندر مبتلا ہوں۔ بڑی عورت نے کہا کہ بیٹا اپنی پریشانی تو بتلاؤ، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی پریشانی دور ہو سکے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڑی اماں سے کہا کہ اماں میں پاکستان سے فلاں علاقے سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا، اب میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ فلاں دن اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ بوڑھی خاتون نے کہا کہ بیٹا علم حاصل کرو، کھانے کا انتظام میں کروں گی۔ میں نے کہا اماں آپ کیسے انتظام کریں گی؟ اس بڑی عورت نے کہا کہ بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہوں، مجھے صبح کے وقت 2 چپاتیاں ملتی ہیں اور شام کو جہاں برتن دھوتی ہوں وہاں بھی 2 چپاتیاں ملتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر روٹی کو چپاتی کہا جاتا ہے۔ بڑی عورت نے کہا کہ 1 چپاتی 1 روٹی میں کھایا کروں گی، دوسری آپ کو دے دیا کروں گی، آپ کا نظام چل جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے میں بڑا خوش ہو گیا کہ الحمدللہ روٹی کا انتظام ہو گیا۔ وہ بڑی عورت روزانہ صبح سویرے اور شام کے وقت روٹی لے کر مدرسے کے گیٹ پہ پہنچ جاتی تھی۔ فرماتے بڑی عورت تو میرا انتظار کرتی تھی لیکن مجھے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پورا سال اس نے ایک دن کا بھی نافع نہیں کیا، پورا سال مجھے وہ روٹی کھلاتی رہی۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں روزانہ اس بڑھیا عورت کے لیے دعا کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آئندہ سال میرے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تعلیم جب میری مکمل ہوئی تو بڑھیا عورت بھی فوت ہو گئی۔ پھر اللہ نے مجھے 1 سال حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں حج کے سفر پہ گیا تو میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کر رہا تھا، میری آنکھیں بند تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے مراقبے ہی کے اندر جنت کا حسین منظر دیکھا کہ جنت کے اندر بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر کوئی 2 شیزہ بیٹھی ہوئی ہے، سر کے اوپر سونے کا تاج ہے، جسم پہ زرق برق ریشمی لباس ہے، سامنے جنتی دسترخوان بچھا ہوا ہے، جنتی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرماتے میں نے گزرتے ہوئے اس لڑکی سے کہا کہ آپ جنت کی حور ہیں تو آپ کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں جنت کی حور نہیں بلکہ میں وہ عورت ہوں جو آپ کو روزانہ روٹی کھلایا کرتی تھی۔ علامہ دوست محمد قریشی فرماتے میں نے کہا اماں آپ جنت کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا بیٹا جب میرا انتقال ہوا میں اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کا حساب و کتاب لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں اس نے ایک طالب علم کو روٹی کھلائی تھی، مجھے اس کا حساب و کتاب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اگر ایک روٹی کا تعاون کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو اگر مسجد کے لیے مدرسے کے لیے پھر طلباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں، اور اس خرچ کرنے پر اللہ جو انعام عطا فرماتے ہیں ان انعامات میں سے ایک انعام یہ ہوتا ہے اللہ اس کی نسلوں کے اندر قرآن کے حفاظ پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ دین کے عالم پیدا فرما دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے اللہ اس کی نسلوں کے اندر اولیاء اللہ کی جماعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں اور مساجد مدارس کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم شان کے ساتھ سچی محبت سچا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں مساجد مدارس کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا